السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج یکم محرم الحرام اور یکم محرم جہاں اسلامی سال کا پہلا دن ہے، وہاں ایسی عظیم شخصیت کا یوم شہادت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی تو ایسے انداز سے مانگی کہ سننے والے حیران رہتے تھے کہ کوئی دعا کرنے والا یہ دعا کر رہا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور اپنے محبوب کے شہر میں دے۔ بظاہر لوگوں کو یہ بات ایسے لگتی تھی کہ کیسے قبول ہو جائے کہ شہادت بھی مل جائے اس دور میں کہ جب اسلام غالب آ چکا ہے ہر طرف، اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور وہ وقت آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے دوران زخمی کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف آپ کے شہر میں بلکہ آپ کی مسجد میں اور آپ کے مصلی پہ کھڑے نماز کی امامت کرواتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین سے مانگ کر لیا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب جیسے بہادر کے ذریعے سے اس اسلام کی مدد فرمائی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمان جو پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جمع ہو کے نماز ادا کرنے لگ گئے، اور آدھی دنیا پر آپ نے حکمرانی کی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی تائید میں، جن کی نصرت میں، جن کے مشورے کے مطابق اللہ رب العالمین نے کئی آیات نازل فرمائی، جن کے مشورے کو اللہ رب العالمین عرش پہ پسند کیا کرتے تھے اور اس کے مطابق قرآن مجید بنا کر بھیجا کرتے تھے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر فتنوں کے خلاف دروازہ ہیں، اور جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر فتنے جو ہیں وہ بار بپا ہوں گے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کے عالم کو ایسے بلند کیا کہ فاروق کے لقب سے ملقب ہوئے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب شہید بھی ہوئے تو یہ خواہش لے کر کہ جیسے زندگی میں اللہ کے رسول کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ہوا کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ جمع ہو جائیں اور ان کے جوار میں انہیں بھی دفن ہونے کی جگہ مل جائے، اور جس کے لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگی، اور ان کو وہاں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کے علم کو ایسے بلند کیا کہ کائنات میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، کسی امتی میں ایسا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے فضائل، جن کے مناقب کے معترف اپنے تو ہیں ہی ہیں، بیگانے بھی جن کے فضائل اور مناقب اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، اور سن ہجری کے آغاز کے ساتھ ساتھ ان کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا محاسبہ ہو، اللہ کی عدالت میں تم سے سوال ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر ابن آدم قیامت والے دن اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہاں بسر کر کے آئے، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہاں اس کو بڑھاپے میں تبدیل کر کے آئے، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کرتے رہے، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم تو حاصل کر لیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ان سوالات سے پہلے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے پہلے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو، کیونکہ جو اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے اس کا حساب آسان ہو جایا کرتا ہے، وہ عدالت میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر اپنا محاسبہ خود نہیں کیا، آج ہم نے نئے سال کی مبارکباد تو دے لی، آج ہم نے نئے سال کا جشن تو منا لیا، آج ہم نئے سال کے آنے پہ خوش تو ہو گئے، لیکن ہم نے اپنے ماضی پہ نظر نہیں ڈالی، ہم نے اپنے گزرے ہوئے سال کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی گزری ہوئی زندگی کو نہیں دیکھا کہ میری زندگی کے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال میں نے کیسے گزارے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہیں یا نافرمانی میں گزارے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہا ہوں اپنی زندگی میں یا نافرمانی کرتا رہا ہوں، میں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو پورا کیا ہے یا پامال کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھا ہے، ان پہ عمل کیا ہے یا انہیں پس پش ڈالا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی پہ نظر نہیں ڈالتا، اگر میں نے نہیں دیکھا کہ میرے معاملات کیسے ہیں، میرے تعلقات کیسے ہیں، میرا عقیدہ کیسا ہے، میرا عمل کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے اور ہونا کیسا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم نے نئے سال میں بھی کچھ نہیں بدلنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سال تو تبدیل ہو گیا، لیکن یہ سال ہر سال تبدیل ہوتا ہے، آئیے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی زندگی اور اپنے گزرے ہوئے لمحات پہ اپنے آپ کا احتساب کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا اللہ سے دور ہیں۔ اگر اللہ سے دور ہیں تو قریب ہونے کی کوشش کیجئے، اور اگر اللہ کے قریب ہیں تو مزید اس پہ استقامت کی دعا کیجئے اور مزید اللہ کے قریب ہو جائیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں قریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس عہدہ بڑا ہو، جس کے پاس منصب بڑا ہو، جس کے پاس حسن و جمال زیادہ ہو۔ اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو حرام کاموں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے، جو فرائض کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو اپنے آپ کو خود دیکھ لو، خود پرکھ لو، خود جانچ لو، خود اپنے آپ سے سوال کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔